مجھے لگا اگر پیسے نہ دیے ابھی میں ہلاک ہو جاؤں. آپ ایسا نہیں ہو کہ گھر میں بیٹھ گئے تھے، ایسا نہیں ہو کہ آپ کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہر لمحے میں مکہ والے آپ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. اور 40 سال زندگی ہے. کتنی؟ میں نتیجے پہ آ رہا ہوں، ذرا تمہید سمجھیے گا. 40 سالہ زندگی آپ نے اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کی ہے. دشمن ہے سامنے، اور آپ ان سے پوچھیں میرے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، میری تجارت کے بارے میں، میرے معاملات کے بارے میں، میرے نکاح اور شادی کے بارے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتاؤ کیا کہتے ہو میرے بارے میں. یہاں تک آپ نے بات سنی ہے، مکہ والوں سے کہا وہ سنی ہے. اب ذرا سمجھیے گا نتیجہ. ایک انگریز مورخ ہے تھامس، وہ کہتا ہے مسلمان جب اپنے نبی کی تاریخ لکھتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، مسلمان جب اپنے نبی کی تاریخ لکھتے ہیں تو سب سے مشکل وقت مکی زندگی کو لکھتے ہیں کہ 13 سال مشکل ہے. مسلمان جب اپنے نبی کی زندگی کو لکھتے ہیں تو مسلمان یہ کہتے ہیں 3 سال شیخ ابی طالب کے مشکل ہیں کہ پتے کھانے پڑے، درختوں کی چھال کھانی پڑی، یہ مشکل ہے. کہا جب مسلمان اپنے نبی کی زندگی لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہجرت مشکل ہے کہ 3 دن آپ کو غار میں ٹھہرنا پڑا ہے. مسلمان اپنے نبی کی زندگی میں کہتے ہیں احد کا میدان مشکل ہے، طائف کا سفر مشکل ہے، بدر مشکل ہے، خندق مشکل ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں. ہم اس کی بات سمجھیے گا. کب مسلمان جب اپنے نبی کی زندگی بیان کرتے ہیں تو مکی زندگی کو کہتے ہیں مشکل ہے، طائف کے سفر کو کہتے ہیں مشکل ہے، شیب ابی طالب مشکل ہے، احد اور بدر مشکل ہے، ایمان پیش کرنا مشکل ہے، قرآن سنانا مشکل ہے. کہتے ہیں نہیں، میری نظر سے دیکھو تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی نبی کی زندگی کا سب سے مشکل دن وہ تھا جب نبی نے اپنے آپ کو اپنے دشمن کے حوالے کیا اور کوئی دشمن آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکا. کہتے ہیں اگر اس دن ایک بندہ بھی انگلی اٹھا دیتا آپ کے کردار پر، آپ کی زندگی پر، کہتا ہے نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ ہجرت ہوتی، نہ بدر ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ تب ہے جب نبی نے پیش کیا اور کافر بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. بات سمجھے؟ میری بات سمجھ رہے؟ ایسی پاکیزہ زندگی، آپ کو اعتماد اتنا ہو کہ آپ اپنا آپ پیش کریں، اور کفر بے بس اتنا ہو کہ انگلی نہ اٹھا سکے. یہ ایک طرف. یہ بات سمجھ آئی؟ اب آپ نے ناراض نہیں ہونا، میری طرف دیکھیے گا. کیا ہم میں سے کوئی آج اپنی بیوی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ یار اس طرح بیٹھے ہو کہ شاید تم سمجھ نہیں آئے گا، یہ تسی سارے ٹھیک آپ کو پیش کر سکتے ہو؟ نہیں. اسے پوچھو میرے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ آپ کو لسٹ بنا کے دکھائے گی. آج تک خوشی لگی نہیں، آج تک جب تک گھر چاہیے دکھی ہے، پریشانی ہیں. آپ اپنے آپ کو اپنی بیوی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اپنے محلے والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. آج یہ زندگی ہے میری کہ میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی اپنے دشمن کے سامنے پیش کرتے. اور ایک عجیب بات ابھی سبحان اللہ کی ہے بچے نے. ازواج کتنی ہے قلم کی؟ 11 ازواج ہیں. قبیلہ الگ، خاندان الگ، بعض غلام بعض آزاد، پہلے شادی شدہ غیر شادی شدہ، اولاد والی بغیر اولاد کی، آزاد اور غلام، ہر ایک بیوی الگ ہے، مزاج الگ ہے. لیکن تمام ازواج 11 ازواج اس بات پر متفق ہیں کہ آپ جیسا شوہر کوئی نہیں. آپ نے سبحان اللہ کی، اگلا جملہ سمجھیے گا. 1,24,000 صحابہ ہیں. کتنے؟ 1,24,000. اور ہر صحابی قسم اٹھاتے ہیں اس بات پر کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی. بڑی آرام سے ہضم کر کے صحیح بات. یہ تو آپ کو گرمی لگی ہے، یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ چاہتے ہیں دعا کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جو عنوان ہے یہ سمیع اللہ صاحب کا عنوان تھا. اس پہ اب آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ آگے کچھ باتیں اور آ رہی ہیں. یہ بھی تمہید ہے، اس میں آپ پریشان ہو گئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب بات دیکھیے، جب آپ دعوت پیش کرتے ہیں جو جتنا قریب تھا اتنے جلدی کلمہ پڑھا.
بیوی ہے کلمہ پڑھ رہی، دوست ہے کلمہ پڑھ رہے، لے بالغ بچہ ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، غلام ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، جو جتنا قریب ہے وہ مان رہا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، باہر والے سارے مان لیتے ہیں، بیوی کہتے ہیں مجھے پتا ہے جتنا تو ضرورت ہے، میں جانتی ہوں، مجھے سارا پتا ہے، انہوں نے پتا چلے نا پھر میں کتنے ہاتھ چم دیں دیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جو قریب ہے وہ اتنا دور ہو رہا ہے، اور یہاں 40 سال زندگی کس کے سامنے آئی، اپنے دشمنوں کے سامنے رکھ رہے، بتاؤ میرے بارے میں۔ تامس کہتا ہے ایک بندہ انگلی اٹھا دیتا، مسلمانوں نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ بدر احد ہوتی، نہ طائف اور کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ ختم ہو جاتا اگر ایک آدمی بھی مسلمانوں کی نبی کی زندگی پر انگلی اٹھا دیتا۔ کہتا ہے سب سے مشکل گھڑی یہ والی تھی جب آپ نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ یہ 40 سالہ وہ زندگی ہے، لیکن اس کے بعد کی 23 سالہ زندگی آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ آپ اعتراض کر سکیں کہ یہ جو ہمارے نبی نے کیا تھا اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایسی زندگی لے کر آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کے سامنے، اہل محلہ اور علاقے کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اور آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو صحابہ کے حوالے کیا، جس نے جو بدلہ لینا ہے آگے لے لو۔ زندگی کی پاکیزگی دیکھیں نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی لے کر آئے۔ ہمارے سامنے کیا آیا، مسواک سنت ہے، وضو سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، ہمارے سامنے یہ زندگی آئی، لیکن جب بات عمل کی آئی تو مشکل ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں شادی شدہ حضرات کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو شادی شدہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی میں برکت دے۔ اب سوال سمجھیے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 9 سال کا ساتھ ہے میرا۔ کتنا؟ 9 سال۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی کے بعد 9 سال مجھے ملے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا شادی شدہ حضرات، 9 سال ملے ہیں۔ فرماتی ہیں جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئے تو 2 کام فرماتے تھے، جب بھی آئے مسکرا کے آتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ اور شادی شدہ پریشان ہو گئے، کیا کرتے تھے؟ مسکرا کے، کیا کرتے؟ مسکرانا جانتے؟ آج اگر آپ گھر مسکرا کے داخل ہو تو پوچھے کہ خیر ہے؟ آج تک نہیں ہویا، آج کی اس طرح ہویا، کیا ہوا ایسا؟ تو پہلا کام آپ مسکرا کے اندر آتے تھے۔ کتنے سال؟ 9 سال۔ اب جس کی شادی کو جتنا وقت گزر گیا ہے آپ اندازہ کر لیں کتنی دفعہ آپ گھر مسکرا کے داخل ہوئے۔ جو بندہ صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک آفس میں کھڑا ہے، مسکراتا ہے، بیٹھیے، تشریف رکھیے، کیا لیں گے، کیا پیش کروں، یہی بندہ 5 بجے جب گھر جاتا ہے اس سے بڑا جلاد کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا کر رہا تھا دفتر میں، آفس میں، ملازمت میں کیا کر رہا تھا؟ یہ منافقت کر رہا تھا، اخلاق نہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور اخلاق میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق والا ہو۔ بٹھی سبحان جو سب سے زیادہ 9 سال میں جب بھی آپ داخل ہوئے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ آج ایک عرصہ گزر گیا، گھر میں آتے ہوئے ہم نے سلام کبھی نہیں کی۔ اور پھر ایک موقع دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ گھر میں آ رہے، آپ گھر میں داخل ہو رہے، گھر کے پردے سے بکری باہر آ رہی ہے، پیچھے میں آ رہی ہوں، آپ اندر آئے تو مجھے دیکھا کہ میں پریشان ہوں اور بکری کے پیچھے۔ عائشہ کیا ہوا؟ کیا ہوا عائشہ؟ کہا جی وہ میں نے آٹا گوندھ کے رکھا تھا، بکری آگے کھا گئی، تو میں اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اب آج کا خامن کیا کہتا ہے؟ تم نے کمایا ہو تو تمہیں پتہ ہو، تم نے لائے ہو تو تمہیں پتہ ہو، قیمتیں آسمان کو پہنچ گئی ہیں، ہر چیز ضائع ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا گھر میں کوئی چیز سنبھال کے بیٹھ کے تم نے؟ ہم سب کے یہ جواب ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا، عائشہ جن کی بکری تھی ان کو نہ بتانا، ان کو تکلیف ہوگی۔
گھر کے معاملات ایسے بھی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا باہر سے، خیمے میں تھے، سفر تھا، انہوں نے باہر سے دیکھا کہ میری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ادھر ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی میری بول رہی ہے تو انہوں نے مکہ رسید کیا، تو وہ اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم جاؤ، ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، آپ جاؤ، ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ اور پھر آپ نے جو جملہ کہا ادھر دیکھیے گا، فرمایا عائشہ عائشہ میں نے تمہیں بابا جی سے بچایا یا نہیں؟ عائشہ میں نے تمہیں بابا جی سے بچایا یا نہیں؟ یہ زندگی کیوں نہیں ہے ہمارے سامنے؟ وہ کہتی ہے میں آٹا نہیں گون سکتی تھی، امام الانبیاء آٹا گون کے دے رہے، گھر میں جوتا مرمت فرماتے، اپنے کپڑے درست فرماتے، گھر میں جھاڑو دیتے، گھر میں آپ وہی کام کرتے تھے جو ہم کرتے تھے، بس اذان سنتے ہی آپ سب کچھ چھوڑ کے مسجد تشریف لے جاتے، باقی گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ یہ زندگی ہم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ ہم جب گھر داخل ہو مسکرا کے داخل ہو، گھر والوں کو سلام کریں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں جب یہ آئی، آپ نے آزاد کیا، ان سے نکاح فرمایا، اب عمر ہے 17 سال، قد چھوٹا ہے، اونٹ پہ سوار ہونا ہے، کجاوے پہ بیٹھنا ہے اوپر۔ ادھر دیکھیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیوی کو اوپر بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھ سک رہی، آپ نے اپنا گھٹنا پیش فرمایا کہ اس پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جاؤ۔ آج آپ دروازہ کھول کے دکھائیں بیوی کے لیے، گاڑی کا دروازہ کھولیں، موٹر سائیکل کو تھوڑا اٹھانے کے لیے کہ چلو آرام سے بیٹھ جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا پیش فرما رہے ہیں کہ اس پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جاؤ۔ اور وہ فرماتی ہیں جہاد تھا، کافی دن گزر گئے تھے، سونا نہیں ہوا تھا، جب میں کجاوے میں بیٹھی تو مجھے نیند آ گئی، اب میں سو گئی۔ کہ پورے راستے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک کجاوے کی لکڑی کے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ میرا سر لکڑی کو نہ ٹکرائے۔ یہ علماء کی سبحان اللہ پہ ایک جملہ لے لیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا نام ہے؟ ابو رافع، غلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اعلان فرمایا سردی زیادہ ہے، بستر کم ہے، تو ایسا کرو ایک ایک ساتھی کو اپنے ساتھ کر لو، جس کے پاس بستر زیادہ ہے وہ دوسرے ساتھی کو دے دے۔ تمام صحابہ اپنے اپنی جگہ پہ ہو گئے، ابو رافع رضی اللہ عنہ غلام ہیں، انہیں کوئی بستر نہیں ملا، کسی نے اپنے ساتھ لٹایا نہیں، اب کیا کریں، سردی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرماتے قسمت ایسی چاہیے، فرمایا ابو رافع کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے لحاف میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں وہ رات میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ سبحان اللہ پہ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، سبزیاں لا کے مدینہ میں بیچتے ہیں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سبزی بیچ رہے تھے، اتنے میں کسی نے آ کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، بازار میں، بڑے بازار میں آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کون ہو سکتا ہے، کون ہے؟ تو جب آپ نے آواز دی، فرمایا کوئی ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ کہتے جب آواز آئی تو سمجھ آ گئی کہ یہ آواز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہتے ہیں اب میں نے اپنا جسم پیچھے کرنا شروع کیا جتنا آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کھوٹے غلام کو کون خریدے گا، اور اگر آپ بیچے گے قیمت نہیں ملے گی۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ہاں تمہاری بڑی قیمت۔ غلام کے ساتھ بازار میں بیٹھ کر اس طرح کا مذاق کون فرما سکتا؟ علی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ کہتے ہیں میں آیا، جب میں نے تعارف کروایا کہ میں عدی بن حاتم ہوں، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے مجھے ملے، اپنے ساتھ لگایا، اور کہتے ہیں کھجور کی چھال کا تکیہ لائے، نیچے رکھا، مجھے فرمایا اس پہ بیٹھو۔ اب میں حیران ہوں کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میں غلام ہوں، یہ آقا ہے، یہ نبی ہے، کیسے؟ فرمایا بیٹھو۔ کہتے ہیں میں اس کھجور کے چھال کے تکیے پر بیٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، آپ زمین پر تشریف فرما ہے۔ اور کہتے ہیں جب باہر نکلے ایک عورت نے بلایا، اس نے بات شروع کر دی، آپ نے سننا شروع کیا، جب تک وہ بات کرتی رہی آپ کھڑے رہے، کہا میرے دل نے گواہی دی یہ نبی ہو سکتے ہیں، بادشاہ نہیں ہو سکتے۔
آپ زندگی کو دیکھیں تو صحیح، آپ کی تجارت دیکھیں، آپ کے معاملات دیکھیں، آپ کی عبادات دیکھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑا تعلق اور شخصیت اور کس قریب سے تعلق ہے. لیکن جب آپ ہجرت کے لیے گئے ان کے گھر، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہے، میں نے 2 سواریاں لے کر ان کو کھلا پلا کر ان کو تیار کر کے رکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس سواری پہ جاؤں گا. فرمایا ابو بکر سواری تب قبول کروں گا جب میں قیمت ادا کروں. رسول اللہ میرے ساتھ. فرمایا عبادت کا کام ہے، اس سفر میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. نیکی کے کاموں میں تعاون کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال پیش کر رہے ہیں. آپ مسجد قباء کی تعمیر میں دیکھیں، مسجد نبی کی تعمیر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، ہر ایک موقع پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. صحابہ اکرام 1 پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ 2 پتھر اٹھا کے لائے. غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ نے فرمایا میرا حصہ، صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں. فرمایا تمہیں ثواب چاہیے تو ثواب مجھے بھی چاہیے، اور اگر بات طاقت کی ہے تو میری طاقت تم سے زیادہ ہے. غزوہ بدر کے سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر ہیں، باری باری سوار ہونا ہے. جب آپ کی باری آئی تو دونوں حضرات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما رہے ہیں، ہم ساتھ چلتے ہیں. فرمایا تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو یا مجھ سے زیادہ چل سکتے ہو؟ ہر ایک باری پر سوار ہوگا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری پکڑتے چل رہے ہیں. اب اندازہ کریں صحابہ میں، معاملات میں، ہر جگہ پہ. اب ساری زندگی کو کس انداز سے لے کے آؤں؟ آپ ایک ایک واقعہ سمجھے تو صحیح کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہو گیا، ادھر دیکھیے گا، بدر ہو گیا اور مکہ والوں کا جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے، مکہ والوں کا جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں بیت اللہ میں حتیم میں 2 لوگ بیٹھے، ایک کا نام ہے عمیر بن وہب اور ایک کا نام ہے صفوان بن امیہ. یہ 2 حتیم میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑا نقصان کیا ہے ہمارا. ہاں بالکل، 70 لوگ ہمارے مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، بڑے بڑے سردار. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ساحل کے سامنے والے دان توڑنا دوں تاکہ آج کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف تقریر نہ کر سکے. کہ جب دان ٹوٹ جائے پھر بات اس طرح نہیں ہو سکتی نا. تو اگر آپ فرمایا عمر چھوڑ دو، کل تک اسلام کے خلاف بیان کر رہے تھے، ایک وہ دن آئے گا کہ اسلام کی عزت کو بیان کریں. اب آپ کی سبحان اللہ ہے، ناراض نہیں ہونا. ثمامہ بن عسال قیدی ہو کر آئے اور ان کو مسجد نبوی میں باندھا گیا ہے قیدی بنا کر. اور 3 دن، کتنے دن قیدی ہیں، جنگی قیدی ہیں، 3 دن تک باندھا گیا ہے. 3 دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے ثمامہ کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ کہتا ہے اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، چھوڑ دیں گے تو آپ احسان کریں گے اور میں احسان کا بدلہ دوں گا، اور اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میرا قبیلہ پیچھے ہے. 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، جانے دو. باہر نکلے، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، آ کے کلمہ پڑھ گیا. آپ نے سبحان اللہ کہہ کے جان چھڑا لی ہے. میرا سوال یہ ہے 3 دن میں مسجد نبوی میں ایسا کیا دیکھا کہ کافر نے کلمہ پڑھ لیا، آج ہماری مسجد میں مسلمان آ کر مسجد سے بھاگ جاتے ہیں؟ کیا فرق ہے میری اور صحابہ کی زندگی میں؟ کیا ہوا ایسا؟ ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارا رویہ دیکھ کر، ہمارے جملے دیکھ کر، ہم جو سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بولو، اور اس طرح بیٹھے میں نہ کری آنکھیں دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ تسی بھی آئے ہو، آج سورج کس پاسوں نکلے؟ جی ایسے ایسے جملے کہ وہ بیچارہ اس کے بعد مسجد ہی چھوڑ جاتا ہے. ناراض نہ ہونا. ہمارے ہاں کوئی بچہ آ جائے مسجد میں شرارت کر لے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمازی جی کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ دے، سنبھالتے نہیں، دیکھو نہیں، ابھی پیدا ہوئے تو مسجد میں آ گئے، کیا ہو گیا، ساری نمازی خراب ہو گئی. اور صحابہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی کندھوں پر ہیں اور آپ سیدھا لمبا فرما رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ وہ آرام سے آ کر بیٹھ گئے تھے، وہ بھی آپ کے پاس تھے.
اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ گزرنا چاہتے تھے آپ ٹانگوں کو کشادہ فرماتے ہو بیچ میں سے گزرتے تھے. مسجد میں ہے, نماز کی حالت میں ہے, اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بدو آئے مسجد میں, انہوں نے آ کر نماز پڑھ رہے تھے, جو بات ہو رہی ہے, ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کتنی رکعت ہوئی ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. جب سلام پھیرا تو سب نے غصے سے دیکھا کہ نماز میں بولا کیوں؟ نبی پاک صاحب نے فرمایا ادھر آؤ. فرمایا نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اس میں دنیاوی باتیں ہم نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا معلم نہیں دیکھا, کوئی غصہ نہیں, کوئی ناگواری نہیں, صرف اتنا فرمایا کہ نماز میں بات نہیں کرتے بس. ایک صحابہ بیٹھے ہوئے, ایک بدو آیا باہر سے, اس کا کلام دیکھے, آتے کہتے ہیں ابن عبد المطلب کہاں ہے؟ ابن عبد المطلب کہاں ہے؟ صحابہ سمجھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ ہے, کہا وہ آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی, پہلوں کو پیدا کیا, ہمیں پیدا کیا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اور میں اللہ کا نبی ہوں. اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو بنایا, پہلے اور بعد والوں کو پیدا کیا, آپ کو نبی کس نے بنایا؟ اور میں اللہ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ آپ کا قاصد میرے پاس آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا نمازیں پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج اور زکوٰۃ ہے, یہ سب کچھ آپ نے کہا. اس ذات کی قسم. فرمایا ہاں میں نے کہا, مجھے میرے رب نے کہا. کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو آج کے بعد میں اسی پر عمل کروں گا جو آپ نے کہا ہے. اب یہ جا رہا ہے, امام الانبیاء سے فرما رہے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں, اس کا لہجہ دیکھیں, گفتگو کا انداز دیکھیں, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں. انس بن مالک جیسے فرماتے ہیں سردی ہے, آپ نے چادر اوڑھی ہے, آپ جا رہے ہیں, ایک بدو نے زور سے چادر کھینچی. کہتے ہیں میں نے آپ کی گردن پر اس چادر کے نشان دیکھے, اس زور سے کھینچا کہ آپ کا چہرہ بدل گیا. بدو کا چادر کھینچنا. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں مسجد بعد ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ریشم اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا میرے نبی کے جسم نرم. نشان پڑ گئے, چہرہ مڑا, کیا بات ہے؟ کہتا جی مجھے دے نا کچھ, آپ نے دیا ہی نہیں. جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کریں, یہ میرے سواری ہے, سواری پر رکھوائیں سامان. آپ نے مسکرا کر صحابہ کو فرمایا اسے دے دیں. عباس رضی اللہ عنہ بنو سلیم کے سردار ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ تم کے چچا نہیں, بنو سلیم کے سردار. غزوہ حنین پہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے وقت. تو آپ نے سنا حنین پہ بڑا ہمارے غنیمت تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 40 اونٹ دیے. کتنے اونٹ؟ 40. وہ چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد آئے, کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ احسان نہیں کیا, آپ نے میرے ساتھ احسان نہیں کیا, مجھے جو دینا چاہیے تھا آپ نے نہیں دیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اسے لے جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ کو فرمایا اسے لے جاؤ اور اس کی زبان, انہوں نے ہاتھ پکڑا, کہا چلو. کہا واقعی میری زبان کٹے گی؟ کہا نبی پاک نے فرمایا چلو. اب وہ لے کے جا رہے ہیں, وہ بار بار پوچھ رہے ہیں میری زبان کاٹو گے, میری زبان کا, میرے نبی نے کہہ دیا آپ جو فرمائیں کہ ہم کریں گے, چلو. لائے تو جہاں وہ غنیمت کے اونٹ کھڑے تھے, کہا اس میں سے 100 اونٹ اپنے پسند کے لے لو. تو کہا وہ زبان کا کیا ہوگا؟ یہی فرمانا تھا کہ زبان کاٹو. یہ کہہ رہے ہیں میرا مجھ پر احسان نہیں ہوا, اب یہ زبان سے کہے کہ احسان ہوا ہے مجھ. جی ایک بدو آئے اور آ کر کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ساتھ تعاون کر دے, آپ نے گھر میں جو تھا پیش کر دیا. کہتے ہیں مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنا سارا دیں گے, یہ کیا ہوا؟ اب صحابہ غصے ہو گئے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے, ایک مانگ رہا ہے اور آپ دے رہے ہیں اور الٹا غصہ کر کے دکھا رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا غصہ نہ کرو. آپ گھر گئے اور جو کچھ تھا لائے, اسے دیا. کہتے ہیں اللہ آپ کو میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے پورے خاندان کی طرف سے جزائے خیر دے. تو آپ نے فرمایا یہ بات صحابہ کو بھی بتاؤ, ان کا غصہ بھی ختم ہو جائے. آپ زندگی دیکھیں نا, ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ غلام ہے, تو ایک دن رات کو پانی پیش کیا, تو آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کا ساتھ. فرمایا یہ بتاؤ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے جی میں غلام, مجھے رشتہ کون دے گا؟
اور اگر کوئی دے بھی دے تو حق مہر نہیں ہے، اور حق مہر ادا بھی کر دوں تو ولیمے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا فلاں قبیلے میں جاؤ اور اسے جا کر رشتہ مانگو، وہ تمہیں رشتہ دیں گے، پھر میرے پاس آؤ، حق مہر بھی میں دوں گا اور ولیمہ بھی تمہارا میں ہی کرواؤں گا۔ غلام کے لیے اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ خیر میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ حضرت کی زندگی میں برکت دے، آمین تو کہہ دو۔ اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ جو اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے ہمیشہ اس پر باقی رکھے، اور ان کی نسلوں کو بھی اللہ اس کام کے لیے استعمال فرمائے۔ عبید بن وہب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، فاروق اعظم نے ذہن کہا ہے یہ بندہ شرارت کے لیے آ رہا ہے، فرمایا عمر آنے دو۔ وہ آئے بیٹھے، فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر سے یاد آیا مولانا عمیر صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب ٹھیک ہے، آمین، آمین۔ یار صرف ہم نماز میں کہتے ہیں اس کا آمین کا، باقی ہر جگہ پہ آپ ابھی مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ حضرت کو صحت دے، آمین، اور اللہ ان کو بہترین صحت عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ بینائی عطا فرمائے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ جزاک اللہ۔ اور دیکھو نا سارا دی توجہ آئی، بول عمیر بن وہب ہے، فرمایا عمر آنے دو۔ وہ آئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی وہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے تو میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں، فدیہ دے کے اپنا بیٹا لے جاؤں۔ فرمایا نہیں، اور کیا بات؟ یہ محترم نے اللہ اوپر کی ہے، فضالہ بن وہب نے فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ، بات یہ کیا ہے پہلے گل سنو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو میں حملہ کروں گا، اپنا بدلہ لوں گا۔ اب وہ آئے، آپ سلم طواف کر رہے ہیں، وہ موقع کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی صحابہ تھوڑے دور ہوں گے حملہ کروں گا۔ وہ قریب پہنچے، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فضالہ کیا ارادہ ہے؟ کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو کہہ رہا ہوگا، تمہارا دل تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ حملہ کر دوں، اور ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں۔ عمیر کیسے آنا ہوا؟ عثمان بن شیبہ آئے تھے غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنے والد کے بدلے کے لیے آئے تھے، اور حنین میں جب تیر اندازی ہوئی اور صحابہ دور چلے گئے تو یہ پاس رہ گئے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی موقع مل گیا۔ جیسے ہی قریب ہوئے آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اور زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میرا بیٹا آپ کے پاس کہتی ہے، بیٹے کو لینے آیا۔ فرمایا نہیں، وہ بات بتاؤ جو حدیم میں صفوان کے ساتھ طے کر کے آئے، وہ بتاؤ۔ وہ بات کیوں نہیں بتا رہے؟ اس نے تمہارے قرض کی ذمہ داری لی ہے، تمہاری اولاد کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، پھر تم آئے ہو، پھر تلوار کو بجھایا ہے تم نے ذہن میں، پھر یہاں پہنچے ہو، بہانہ بیٹے کا تھا، اصل میں حملہ کرنے آئے ہو۔ کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا۔ کہا اللہ کی قسم آپ اس کے نبی ہی ہیں، میں بھی کلمہ پڑھوں۔ ہاں ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرے کون تھے؟ صفوان بن امیہ۔ فتح مکہ کے موقع پر عمیر ہی ان کو لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دوسرا نمائندہ بھی آ گیا، یہ جو میرے ساتھ حدیث میں فرمایا لے آؤ، آنے دو۔ وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں میں نے کلمہ تو پڑھنا ہے لیکن آپ مجھے 2 مہینے کی مہلت دیں۔ فرمایا 4 مہینے کی مہلت دو، جاؤ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہیں۔ گئے لیکن جلدی ہی آ گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ذات پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اور آپ ان کی ہدایت کی دعا فرمائیں۔ عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہے آپ نے؟ عبداللہ بن ابی نے کیا 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 ہے اور کتنے سال کیا ہے؟ ہجرت کے بعد 9 سال یہ زندہ رہا ہے۔ کتنے؟ بس آخری باتیں دعا کرنے لگے انشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے کتنے سال؟ 9 سال زندہ رہا ہے۔ کلمہ پڑھا منافقانہ، نفاق سے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں دعوت دینے گئے، اس نے دعوت نہیں دینے دی۔ اس کا جملہ سنیے گا، کہتا ہے آپ کی سواری سے بو آ رہی ہے، اس کو دور کریں۔ یہ کہنے والا یہ بندہ ہے، جبکہ صحابہ کہہ رہے ہیں جہاں سے آپ گزر جاتے تھے خوشبو بتاتی تھی کہ نبی یہاں سے گئے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تکلیف دینے کے لیے کلمہ نفاق سے پڑھ رہا ہے، پھر آپ کے لیے دعوت نہیں دینے دے رہا، اپنے علاقے میں آپ کو آنے نہیں دے رہا،
اور جس وقت بنو نذیر اور بنو قینقاع کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یہ ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ غزوہ احد کے لیے آپ نکلے ہیں، یہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہوا۔ بنی مصطلق بھی یہ کیا، کہتے ہیں جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو ہم ان مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ قرآن میں وہ آیت موجود ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ میں نہیں کر رہا، یہ الفاظ یہ کہہ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت، اور 1 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا، 1 مہینہ تک۔ یہ سارے کام کس نے کیے؟ عبداللہ بن ابی۔ یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ ساری تکالیف یہ بندہ دے رہا ہے۔ لیکن جب 9 ہجری میں اس کی موت آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا بطور کفن دے رہے ہیں۔ ہم چھوٹی سی بات معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں، اپنا لعاب مبارک اس کے جسم پہ مر رہے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور اپنے گھٹنوں پہ اس کی میت کو رکھ کر قبر میں اتار رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں؟ نبی پاک سے بعد میں حکم آ گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد جنازہ بھی نہیں پڑھانا، کسی کے قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا۔ لیکن اس آیت سے پہلے آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی، اسے اپنا کرتا دیا، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ پھر بھی معاف کر کے امت کو درس دے رہے ہیں کہ یہ زندگی بھی سامنے رکھنا، غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، لیکن تم نے یہ اخلاق اپنانے ہیں، جیسے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تم نے بھی معاف کرنا۔ مکہ والوں نے 13 سال، کتنے؟ مدینہ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک تکالیف دی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ پھر آپ ہجرت کر کے آ گئے یہاں مدینہ طیبہ، پھر 8 سال، 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال تک تکالیف، اور 21 سال کے بعد آپ مکہ فتح کرتے ہیں۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ اب مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھیے گا، جب آپ ہجرت فرمانے کے لیے جا رہے تھے نا، ہجرت فرمانے کے لیے، تو عثمان بن طلحہ کو آپ نے فرمایا، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، فرمایا عثمان یہ تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں نفل پڑھ لوں۔ تو وہ آگے سے ہنس کے کہتے ہیں آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، آپ کے لیے میں دروازہ کھولوں؟ فرمایا عثمان کھول دو۔ چلے آپ کے لیے کیسے دروازہ کھولوں میں؟ آپ نے فرمایا عثمان جلدی ہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو ان کا جواب سے نہیں کہتے اچھا اس دن تو پھر سارے قریش مر گئے ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ میں چابی چلی جائے؟ فرمایا نہیں، قریش زندہ ہوں گے۔ کہا پھر سارے قریش اس دن ذلیل ہو گئے؟ فرمایا نہیں، وہ دن قریش کی عزت کا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ کہتا دیکھا جائے گا۔ آپ دروازہ نہیں کھولا، باہر کی نفل پڑے، تشریف لے گئے۔ 8 سال کے بعد جب آپ مکہ فتح کر کے یہاں پہنچے، اور اب دوبارہ عثمان کو بلایا گیا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے دروازہ کھولا، آپ نے چابی لی، اندر تشریف لے گئے، نفل پڑے، باہر آئے، منظر یہ ہے اسی جگہ پہ دونوں کھڑے ہیں، بات کرنے والے بھی اور ہنسنے والے بھی۔ اور آج منظر یہ ہے کہ چابی آپ کے ہاتھ پہ ہے، وہ سامنے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چابی دے دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دے دے، فرمایا نہیں، آپ نے وہ چابی دوبارہ سے عثمان بن طلحہ کو دی، اور فرمایا اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا عہدہ ملنے کے بعد سب سے پہلے انتقام اور بدلہ، لیکن یہاں آپ اسی بندے کو چابی دے رہے ہیں جو کل مذاق اڑا رہا ہے۔ اب سارے مکہ والے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے 21 سال تک آپ کو تکالیف دی، صحابہ کو تکالیف دی، مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی پیچھا کیا، حبشہ میں پیچھا کیا، یہ سامنے کھڑے ہیں۔ حباب وہ بھی کھڑا ہے سامنے، حباب بن اسود، جس نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، وہ گری سواری سے، ان کا بچہ حمل ضائع ہوا، اور 9 سال وہ تکلیف میں رہی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری